حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، وہ عظیم المرتبت بزرگ ہیں کہ جن کے متعلق حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کا وقت پاتا، ان کے دور میں ہوتا، تو میں حضرت علی بن عثمان حجویری ان کا میں مرید ہوتا۔ حضرت غوث الاعظم جس دن پیدا ہوئے اس سے پہلے حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ 5 سال پہلے وصال فرما گئے۔ حضور غوث الاعظم بعد میں آئے ہیں، حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ پہلے کے ہیں، اور رشتے میں آپ کے وہ ماموں لگتے ہیں، سکے نہیں ہیں لیکن برادری میں۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوستان میں آئے، اور رستے میں آپ کی ملاقات حضرت غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوئی، اور کہا کہ بھائی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سے ولایت ہند ملی ہے، ہند کے فلانے علاقے میں نے جانا ہے، اور میں ادھر تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ بیٹا بھائی لاہور میں ہمارے ماموں کا مزار ہے، نانا سے اجازت لے آئے ہو، ماموں سے بھی اجازت لے کے جانا، ان کی بارگاہ میں بھی جا کے رکنا، جب وہاں سے اجازت ملے تو پھر آگے نکلنا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ادھر آ کے 11 دن کا اعتکاف کیا، تو پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ حکم ہوا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی اور اعتکاف کرو۔ 40 دن مکمل کیے، 40 دن کے بعد پھر آپ کو فیض و برکات ملے، تو پھر آپ نے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، کہ خزانے تقسیم کرنے والے، اے خزانے جو ہیں یہ بخشنے والے اور عالم کو فیض عطا فرمانے والے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، کہ آپ تو اللہ کے نور کا مظہر ہیں، آپ تو اللہ کے نور کی نشانی ہیں، آپ تو اللہ کے نور کا جو اس کا جلوہ نما ہے کہ اللہ کا نور آپ میں سے نظر آتا ہے۔ ناقصاراں پیر کامل، تو جو ناقص لوگ ہیں ان کے لیے آپ پیر کامل ہیں، اور جو کامل لوگ ہیں ان کے لیے رہنما ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور مرتبہ مقام یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب آپ کے مزار پہ حاضر ہوتے تو آج بھی وہاں پہ کچہریوں کے ساتھ ایک ٹبہ ہے، ٹبہ فرید، آپ وہاں تک آتے اور وہاں ہی بیٹھ کے آپ کے روزہ کی زیارت کرتے۔ بعض جب لاہور کے مضافات، لاہور کی چیزیں نظر آتی تو آپ اپنی جوتیاں اتار دیتے، اور کئی دفعہ کفیت کی وجہ سے آپ بالکل گھٹنوں کے بل ہو جاتے۔ ایک بزرگوں کو کسی نے بندے نے پوچھا کہ حضور آپ جب بھی آتے ہیں لاہور میں داتا صاحب میں فاتحہ پڑھنے کے لیے نیلا گنبد میں رکتے ہیں، آگے نہیں جاتے، اس کی وجہ؟ اور فرمایا کہ آگے مجھے فرشتے اتنے نظر آتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کو اذان نہ پہنچا دوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مرتبہ مقام، آپ نے جو کتاب لکھی کشف المحجوب شریف نے، کمال کی کتاب لکھی، آپ نے اس میں صوفیہ کے فرقے بتائے، صوفیہ کی تعلیمات بتائی، صوفیہ کے جو معاملات ٹھیک نہیں ہیں ان پہ بحث کی، جو ان کے معاملات ٹھیک ہیں ان پہ بحث کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس دور میں وہ ملامت اختیار کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ جائز نہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی اسی اس لیے یہ کرتے ہیں کہ لوگ سانو ولی نہ منن، فرماتے ہیں یہ جو ملامت ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک دکھاوا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اختیار کرتا ہے
اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خاموشی سے چلتا رہے، لوگوں کی طرف توجہ ہی نہ کرے، اور فرماتے ہیں کہ اگر ملامت اختیار کرنی بھی ہے تو پھر ملامت ایسی اختیار کی جائے جو نبی کی شریعت کے خلاف نہ ہو، نبی کی شریعت کے مطابق ہو۔ جس طرح کے آپ فرماتے ہیں حضرت باعث بسامی رحمۃ اللہ علیہ ملامت اختیار فرمائی، کیسے ملامت اختیار فرمائی کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، آپ کے استقبال کے لیے پورا شہر جو بستام آ گیا کہ آج ہمارے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تشریف لا رہے ہیں، پورا شہر استقبال کر رہا ہے۔ حضرت نے جب لوگوں کو دیکھا کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں، آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور روٹی کا نوالہ لے کے کھانا شروع کر دیا۔ سارے جو لوگ تھے وہ چلے گئے، بھئی یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا۔ جب چند لوگ رہ گئے، قریبی لوگ رہ گئے، حضرت یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو دیکھا، وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ بڑے لوگ جناب نعرے لگا رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ بڑے بڑے پیر آ گئے۔ تو میں نے کہا نفس کو تھوڑی سزا دوں، میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا رکھا تو سارے کے لوگ جو تھے وہ چلے گئے۔ اب آپ کا روٹی کا ٹکڑا رکھنا نبی کی شریعت کے خلاف نہیں تھا، نبی کی شریعت کے خلاف اس لیے کہ آپ مسافر تھے، اور مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ آج کے مسئلہ بن گیا، آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب فلاں بزرگوں کے متعلق کیا خیال ہے، تو میں عرض کرتا ہوں وہ زندہ ہے، آپ ان کو دیکھیں، آپ ان سے پوچھیں، ہمیں تو نہ پوچھیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کی بات ہے وہ حاجی ابرار صاحب کے متعلق، حاجی ابرار صاحب سے پوچھیں کہ حاجی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے، وہ مجھے آ کے بتائے جی حاجی صاحب فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ غیبت ہوگی۔ میری جو بات ہے وہ مجھ سے پوچھے جائے۔ ہمارے عام لوگ جو دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، جو غیبت کے زمرے میں آتے ہیں، میں کہ آپ ان سے پوچھیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بے نمازی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر لاکھوں کرامتیں جمع ہو جائیں، وہ ہوا میں اٹھنا شروع کر دے، ہوا میں چلنا شروع کر دے، وہ آگ کھانا شروع کر دے، اس کے دم میں جتنا اثر ہو جائے، تویز میں جتنا اثر ہو جائے، دعا میں جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن اللہ کے ولی کے لیے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا لازم ہے۔ دوست خدا وہ ہے جس کا ظاہر نبی کی شریعت کے مطابق ہو اور باطن جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگاؤ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرے، اور یہ نماز کی پابندی عام چیز نہیں ہے۔ اگر نماز کی پابندی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو امام علی مقام کرب و بلا میں نماز ادا نہ کرتے، ان سے زیادہ دین کو کون سمجھتا تھا؟ وہ سیدھا کہہ دیتے کہ جناب یہ تو اتنا مسئلہ بن گیا، اب نماز کون پڑھے؟ لیکن حضرت امام، میں کئی دفعہ یہ قول نقل کیا حضرت امام محمد باقر کا، جو آپ نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میری پھوپھی کی فرضی بات تو فرضی بات، نفلی بات میں بھی کمی نہیں آئی۔ دوست خدا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ ہے اس پہ چلنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور دوست ایک دفعہ لاہور سے ایک بندہ آیا، میں اس کی بات سن کے تعجب میں گم ہو گیا، کہتا جی میں نے فلانا کام کروانا تھا، تو میں نے کہا جی مجھے کوئی بابا ملے، پھر بڑی مشکل سے فلانے بابے کو ٹائم ملیا، جب ان کے بارگاہ میں گیا تو انہوں نے کہا پتر رات لگنی ہے، لہٰذا مجھے اتنے تولے چرس چاہیے اور 2 شراب کی بوتلیں چاہیے، پھر رات لگے گی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس بندے کا میں چہرہ دیکھنے لگ پڑا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ اسلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ منشی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، یہ جتنے بزرگ گزرے ہیں، جتنے مشائخ بزرگ گزرے ہیں، آپ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نبی کی شریعت سے پیچھے ہٹنے والا ہو، مکمل طور پہ۔ حضرت امام حسن عسکری جو اہل سداد میں سے ان کے جنہیں وہ
11वें नंबर पे आते ہیں، جب شیر اب جو خلیفہ تھا وہ آپ کے خلاف ہو گیا تو انہوں نے آپ کو شیر کے سامنے ڈال دیا. جب شیر کے سامنے ڈال دیا تو شیر آیا، بھوکا تھا کئی دنوں کا، وہ دوڑتے ہوئے آیا تو امام کے پاؤں چاٹنے لگ پڑا. تو امام اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بڑے پریشانی کے عالم میں سوچنے لگ پڑے. بات پوچھا آپ کو کہ حضرت یہ شیر نے آپ کو، جب آپ نے شیر کو دیکھا آپ خوش ہو گئے، جب قریب آئے آپ اور خوش ہو گئے، جب آپ اس نے پاؤں چاٹے آپ پریشان ہو گئے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ شیر پلیت ہے. میں یہ پڑھ گیا مسئلے میں کہ اب اس نے جو میرے پاؤں چاٹ لیے، میرا وضو رہ گیا یا نہیں رہا؟ اس کے پاؤں چاٹنے سے میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا؟ میں اس مسئلے کے اندر جو غرق ہو گیا، مجھے پریشانی ہوئی کہ اب پتہ نہیں میرا وضو رہ گیا یا نہیں رہ گیا. تو مجھے اس کے آنے کی غم نہیں ہوا، مجھے یہ خوف نہیں ہوا کہ مجھے آ کے پھاڑ دے گا، مجھے یہ خوف نہیں ہوا کہ مجھ پہ حملہ کر دے گا. نہیں، مجھے جو خوف ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میرا اس نے وضو تو نہیں توڑ دیا، یہ ناپاک تھا، اس نے میرے پاؤں چاٹے ہیں. یہ تو آج جو ہمارے ہاں بڑے عجیب مسائل بن گئے، بس نفس کے پجاری لوگ ہو گئے، اور پھر آگے ان کے پیروکار جو ہو گئے وہ بھی نفس والے ہو گئے، وہ بھی انہی چیزوں میں پڑ گئے. اللہ رب العالمین ہمیں نفس کی چلاکیاں یاریوں سے، خواہشات سے اللہ محفوظ فرمائے.